اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کا آج ہمارا سورہ دخان کا لیسن ہے۔ اس سورت کی پہلی 6 آیات میں قرآن کے نزول اور لیلۃ القدر کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ تو آئیں اب اس کے لفظ بہ لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ حامیم، حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، یعنی ان حروف کو علیحدہ علیحدہ پروناؤنس کیا جاتا ہے، اور یہ جب ہم ترجمے میں لکھتے ہیں نا، ان کی کوئی ٹرانسلیشن بھی نہیں ہوتی، بالکل عربی کی طرح ہی آپ نے ترجمے میں بھی اس کو لکھنا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، یعنی قرآن پاک، اور مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، صاف، کلیئر، روشن، یعنی ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو کلیئر کر دیتی ہے، صاف طور سے بیان کیا گیا ہے، اس میں اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کننا منذرین، اور یقیناً ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں حکمت والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرن من عندنا، فیصلہ یا حکم، امرن کا مطلب ہے فیصلہ یا حکم، من عندنا ہماری طرف سے۔ انا کننا مرسلین، یقیناً ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، یعنی جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات سنتے ہیں اور ہر چیز کا ان کے پاس علم ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں نا، جو بات بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 7 سے 16 تک کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور کافروں پر دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید ہے، یعنی عذاب کی وارننگ دی گئی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، و یمیت، اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آباؤکم الاولین، وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ لوگ شک میں ہیں اور کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دل لگی کر رہے ہیں، کھیل سمجھ رہے ہیں اس زندگی کو اور ان باتوں کو۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا۔ یغشی الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا، یعنی قیامت کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے۔ ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھو تو اسموگ ہے نا، سردیوں میں خاص طور پر بہت زیادہ فوگ کے ساتھ دھواں وغیرہ مکس ہو کر، اور پھر اس سے سانس کی کافی بیماریاں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ماسک پہنیں، یعنی وہ ہوا جو ہے وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو جاتی ہے، وہ دھواں، وہ اسموگ۔ تو اسی طرح قیامت کے پاس بہت شدید قسم کا دھواں ہوگا اور وہ بہت دردناک عذاب کی شکل میں ہوگا۔ تو اس وقت لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ ڈیفینیٹلی، یعنی یقیناً ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی اس وقت پھر وہ کہیں گے اچھا ہم ایمان لے آتے ہیں۔ انا لہم الذکر، لیکن اب ان کے لیے نصیحت کا کیا فائدہ، یعنی اب وقت نکل چکا ہے، اب اگر انہوں نے اس بات سے نصیحت حاصل کی تو اب انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس صاف طور پر یعنی کلیئر کٹ بیان کرنے والے رسول آ چکے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثم تولوا عنہ، پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے رہے۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے کہ یہ تو پڑھایا گیا دیوانہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافر لوگ ایک یہ ایلیگیشن بھی لگاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ دیوانے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، ان کو کوئی جنون ہو گیا ہے، اور ان کو کوئی آ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کسی نے پٹی پڑھا دی ہے، تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم عذاب کچھ عرصہ تک ہٹا بھی دیں تو یقیناً تم لوگ پھر وہی کام کرنے لگو گے، یعنی وہی حرکتیں کرو گے، وہی گناہ کرو گے جو تم پہلے کرتے تھے۔
یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اور جس دن ہم انہیں سخت پکڑیں گے، انا منتقمون، تو اس دن ہم ان سے انتقام لے لیں گے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 17 سے 33 تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ایک معزز رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ ان ادّوا الی عباد اللہ، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک امانت دار رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو، یعنی اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، یعنی مجھے کسی قسم کی کوئی سزا دو۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اپنے رب کی اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، یعنی مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میرے سے علیحدگی اختیار کر لو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے مایوس ہو کر اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک یہ لوگ گناہ گار ہیں، یعنی یہ میری بات نہیں سن رہے، یہ آپ کا حکم نہیں مان رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل پڑو۔ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون کی فوج تمہیں پکڑنے کے لیے تمہارا پیچھا کرے گی، تمہارے پیچھے آئے گی۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، تو تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یعنی جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ سمندر پر اپنی لاٹھی ماریں اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور پھر جب تم سمندر سے پار ہو جاؤ گے، گزر جاؤ گے اس کے رستے میں سے، تو سمندر کو اسی حالت میں چھوڑ دینا، یعنی دونوں طرف وہ جو رستہ بنا ہوا ہے، سمندر کی 2 حصے تقسیم ہوئے ہوئے ہیں، ان کو ایسے ہی رہنے دینا۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ فوج غرق ہونے والی ہے، یعنی جو تمہاری پیچھا کر کے آئے گی نا، اس کو پھر ہم اسی سمندر میں غرق کر دیں گے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، اور وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ وزروع ومقام کریم، اور کھیت اور عمدہ مقامات، یعنی یہ لوگ جو تھے، یہ فوج فرعون کی، یہ جن گھروں میں رہتے تھے بڑی آسائشوں میں رہتے تھے، یعنی بڑی نعمتیں تھیں ان کے پاس، گھروں میں سوئمنگ پولز تھے، چشمے تھے، باغات تھے، کھیتیاں یعنی جس میں فصلیں اگتی ہیں، اور بڑے زبردست مقامات تھے، اور سارا کچھ وہ چھوڑ گئے۔ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور وہ نعمتیں جن میں وہ مزے کر رہے تھے۔ كَذَلِكَ، اور اسی طرح ہوا۔ وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخِرِينَ، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، تو نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی۔ من فرعون کی طرف سے، یعنی فرعون جو ان کو عذاب دیتا تھا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا اس نے، اور ان کی انسلٹ اور بےزتی کرتا تھا، ان کو مارتا بھی تھا اور ان سے کام بھی لیتا تھا۔ انہو کان عالیم من المسرفین، بے شک وہ بڑا سرکش اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کے مطابق تمام جہان والوں پر چن لیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا فرمائیں جن میں واضح آزمائش تھی۔ اب اس کے بعد یہاں آیت نمبر 34 سے 42 تک کافروں کے انکار آخرت اور اس کے جواب میں دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کہ یہ ہماری زندگی پہلی موت کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی ہمیں صرف ایک ہی دفعہ موت آئے گی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا،
یعنی وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے کہ آخرت میں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمیں اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا. وہ کہتے تھے بس یہ ہماری ایک پہلی موت تک جو ہے نا یہ زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ہم ختم ہو جائیں گے. فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ. یعنی ہمارے باپ دادا جو ہم سے پہلے مر گئے ہیں وہ تو زندہ نہیں ہوئے، تو ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو پہلے زندہ کر کے لاؤ. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. یہ تبع جو ہے نا یہ ایک علاقے کا نام ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ، یعنی یہ ایک ماضی کی ایک قوم تھی. ماضی کے لوگوں سے مکہ کے کافروں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ بھلا ان کی باتیں بہتر ہیں یا ان سے پہلے جو ماضی میں لوگ ایسی باتیں کرتے تھے وہ بہتر تھے. اہلکناہم، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا. انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے یعنی گناہ گار تھے، تو ہم نے اس وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا، تو پھر ان کا بھی یہی انجام ہوگا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناہم الا بالحق، ہم نے ان کو صرف حق کے ساتھ یعنی بامقصد پیدا کیا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے. انا یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک ان سب کے لیے فیصلے کا دن مقررہ وقت ہے، یعنی فیصلے کا دن فکس کر دیا گیا ہے، قیامت کا دن. یوم لا یغنی مولاً ام مولاً شیئا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ رحم فرمائے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ بہت غالب اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو، یعنی اللہ کے پاس اس بات کی اتھارٹی ہے جس پر وہ چاہے وہ رحم کر دے. اب یہاں سے آگے آیت نمبر 43 سے 57 میں کافروں پر جہنم کے عذاب کی تفصیل بتائی گئی، یعنی اس کا نقشہ کھینچا گیا، اور مومنوں کے لیے باغات کی خوشخبری دی گئی ہے. انا شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یقیناً زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے. زقوم جو ہے یہ کیکٹس کو کہتے ہیں، یعنی کانٹوں والا تھوڑ، وہ جو صحرا کے اندر ایک سخت سا پودا ہوتا ہے نا جس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں، تو اس کو زقوم کہتے ہیں عربی میں. تو یہ جو گناہ گار لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کا کھانا جو ہے وہ سخت کانٹوں والا پودا ہوگا. کالمہلی یغلی فی البطون، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا. کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہا جائے گا کہ اس گناہ گار کو پکڑ لو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو. ذق، چکھو مزہ. انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا معزز اور مکرم ہے. یعنی یہاں پہ جو لوگ بہت بڑے عہدوں پر ہیں یا بہت امیر ہیں، جیسے چودھری ہوتے ہیں یا کوئی پرائم منسٹر ہے یا کوئی بھی جس کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی ہے اس دنیا میں اور بڑی رسپیکٹ ہے اس کی یہاں پہ، لیکن وہ غلط کام کرتا ہے، تو قیامت والے دن پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ساتھ میں پھر اس کو اس کی دنیا کی اتھارٹی اور اس کی رسپیکٹ کا تانا بھی دیا جائے گا کہ تو بڑا عزت والا ہے نا، تیرے پاس تو بڑی اتھارٹی ہے، اب چکھ مزہ عذاب کا. انا ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہی ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. ان المتقین فی مکان امین، بے شک یقیناً پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے. فی جنات و عیون، یعنی باغات اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک، اسی طرح ہوگا. وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ وہاں ہر قسم کے میوے بڑے اطمینان کے ساتھ منگوائیں گے. جیسے یہاں پہ ہم ہوٹل وغیرہ میں جا کے آرڈر کرتے ہیں نا اور پھر ہمارا کھانا سرو ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ جو نیک لوگ ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار، تو ان کو پھر جنت میں اسی طرح سرونگ کی جائے گی. لا یذوقون فیہا الموت، اور وہ وہاں پہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، یعنی انہیں دوبارہ موت نہیں آئے گی.
الا الموتۃ الاولی، سوائے اس پہلی موت کے، ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد آخری دو آیات یعنی آیت نمبر 58 اور 59 میں قرآن کی آسان زبان کے ذکر کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار کی ہدایت کی گئی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان فرما دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو آپ بھی انتظار کریں، بے شک وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن سورہ دخان آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 59 تک۔ تو اپنا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔